بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج آپ حضرات کو ہم عدالتی خلا کے بارے میں عرض کریں گے۔ ہماری ویڈیو جو احباب سنتے ہیں تو یہ اپنے گھر والوں کو اور دوست احباب کو یہ ضرور شیئر کیا کریں۔ آج کے اس پرفتن دور میں جس طرح ہم ہر ویڈیو میں کہتے چلے آ رہے ہیں کہ لوگوں کے پاس دین کا علم نہیں ہے، اور دین کے علم نہ ہونے کی بنیاد پر لوگ جو ہے وہ شریعت کے خلاف اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ ان میں سے ایک اہم ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری کافی بہنیں وہ کیا کرتی ہیں کہ اگر ان کا شوہر کے ساتھ زندگی گزارنا تھوڑا مشکل ہو گیا یا گھر میں کوئی لڑائی وغیرہ ہو گئی، وہ کیا کرتی ہیں اپنی لڑائی کا غصہ جا کے عدالت میں نکالتی ہیں اور جا کے خلا لے لیتی ہیں۔ یاد رکھنا، یہ جو خلا کا تعلق ہے یہ آپ جو ہے وہ یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ خصوصاً یہ ہمارے پیغام ہماری ماؤں بہنوں تک پہنچنا چاہیے، خصوصاً جو ہماری آج کی جنریشن جو ہے، جو ہماری بہنیں ہیں، ان تک یہ پیغام جو ہے وہ زیادہ پہنچنا چاہیے۔ وہ اس لحاظ سے کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے ساتھ لڑائی کرتی ہے تو اگر عدالت میں جا کر کسی جج کو یہ بیان دیتی ہے کہ میرا شوہر مجھ پر ظلم کرتا ہے یا میرا شوہر میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، تو میں اب شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، مجھے جو ہے وہ علیحدہ کر دیں، میں علیحدگی چاہتی ہوں۔ یاد رکھیں، ایک جج نہیں، دنیا کے سارے جج بھی شامل ہو جائیں آپ کو طلاق دلوانے میں یا خلا دینے میں، یاد رکھیں ججز کے خلا دینے میں آپ نکاح سے باہر نہیں جا سکتی۔ نکاح کا معاملہ آپ کے شوہر کے ہاتھ میں ہے۔ جب تک شوہر آپ کو طلاق نہیں دیتا تو اس وقت تک آپ اپنے شوہر کے نکاح میں ہیں۔ اگر کسی ہماری بہن نے، یہ میری بات جہاں تک جا رہی ہے، اگر کسی بہن نے ایسا کر لیا ہے کہ شوہر نے انہیں طلاق نہیں دی اور وہ آگے جو ہے وہ عدت گزار کے کسی اور سے شادی بھی کر دی ہے، یاد رکھیں اگلے شوہر کے ساتھ آپ کا شادی کرنا بالکل جائز نہیں ہے، حرام ہے، سخت حرام ہے، گناہوں والی زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب تک شوہر، یہ جو خلا ہوتی ہے، پہلے خلا کی تعریف اور ڈیفینیشن ہمیں معلوم ہونی چاہیے، خلا کہتے کسے ہیں۔ دیکھیں، اگر شوہر جو ہے وہ خود اپنی زندگی سے جان چھڑانا چاہتا ہو اور بیوی کے ساتھ نہ رہنا چاہتا ہو، وہ طلاق دے دے، اس کو طلاق کہتے ہیں۔ اگر بیوی زندگی سے تنگ ہے شوہر کے ساتھ گزارنے سے، تو اس صورت میں بیوی اگر یہ کہے جی میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، آپ مجھے اتنے پیسے لے لیں مجھ سے، تو ان پیسوں کے عوض مجھے طلاق دے دیں، اب اس کا نام خلا ہے شریعت میں۔ شریعت میں خلا کسے کہتے ہیں؟ خلا کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ عورت جو حق مہر ملا ہے وہ دے دے، یا کوئی اور مال جو ہے وہ شوہر کا راضی کر لے۔ اور پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے میاں اور بیوی کا خلا کرتے ہوئے دونوں کا راضی ہونا شرط ہے، دونوں میاں بیوی راضی ہوں خلا پر۔ اگر شوہر کو پتہ ہی نہیں ہے بیچارہ وہ جناب کہیں بیٹھا ہے اور عورت جو ہے وہ جا کر عدالت سے خلا لے آتی ہے، ایسی عورت کا عدالت سے خلا لینا نافذ نہیں ہوتا اور اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب بیوی اگر وہ زندگی نہیں گزارنا چاہتی، وہ شوہر کو یہ کہتی ہے کہ جی میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، آپ مجھے اتنے پیسوں میں آپ میری جان چھوڑ دیں، آپ اتنے پیسے لے لیں، مجھے طلاق دے دیں۔ اب جو شوہر پیسے لے کر جو طلاق دے گا اس کو خلا کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ سب سے پہلا واقعہ حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کے ساتھ پیش آیا تھا۔ ان کی بیوی بارگاہ مصطفیٰ میں آئی تھی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو میں ان سے جو ہے وہ الگ ہونا چاہتی ہوں۔ اس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اچھا جو انہوں نے آپ کو حق مہر میں باغ دیا تھا وہ واپس کر دو گی؟ کہا یا رسول اللہ میں واپس کر دیتی ہوں، میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اب انہوں نے جو باغ جو مہر میں لیا تھا وہ واپس کیا تو نبی علیہ السلام نے ان کی جدائی کر دی۔ ابھی جو خلا ہے، یہ خلا میاں بیوی جب تک شوہر اب بیوی کو وہ خلا نہیں لیتا اور خلا نہیں دیتا اور اس کو طلاق نہیں دیتا، تب تک کسی بھی جج کا فیصلہ دائر کرنا اس کو خلا نہیں کہیں گے، اس کو کہیں گے تنسیخ نکاح۔ اور یہ کب جائز ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ اگر ایسی عورت ہے کہ جس کا شوہر مفقود الخبر ہے، جس بیچارے کا پتہ ہی نہیں ہے، 4 سال گزر گئے ہیں اس کا پتہ نہیں ہے، 10 سال گزر گئے ہیں پتہ ہی نہیں ہے، تو اس صورت میں شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دیتی ہے کہ 4 سال تک عورت انتظار کرے گی اپنے گمشدہ اور مفقود الخبر شوہر کی۔ اگر 4 سال گزر گئے ہیں، کم از کم 4 سال جو ہے وہ عورت انتظار کرے،
5 سال گزر گئے، 10 سال گزر گئے، اس کے بعد یہ وہ عورت جا کر جج کے پاس حاضر ہو سکتی ہے اور جج سے یہ کہے کہ میں جو ہے وہ خلا لینا چاہتی ہوں، جج جو فیصلہ کرے گا وہ معتبر ہوگا۔ اس کے علاوہ جو آج کے جو مروجہ جو خلا ہیں میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، خصوصاً یہ پیغام ہماری بہنوں تک پہنچنا چاہیے، جو بہنیں بات بات پہ جا کے خلا لیتی ہیں اور وہ آگے شادی کر لیتی ہیں، ایسی عورتوں کا خلا لے کر آگے شادی کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے پہلے شوہر کے نکاح میں ہیں۔ جب تک شوہر جو ہے وہ آ کر طلاق نہیں دیتا اور بیوی کو اپنے نکاح سے فارغ نہیں کرتا، تب تک اس عورت کا آگے شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے، دینی مسائل سیکھیں گے تبھی آپ کو ارمان نہیں لگیں گے۔ اب یہ ظاہر ہے جو ہمارا پیغام آپ حضرات تک پہنچ رہا ہے، کافی اب آپ کے مائنڈ میں آئیں گے انہوں نے تو ایسا کیا ہے، تو یقیناً ایسا کیا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ ان کو افسوس کرنے کی بجائے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور جو ہماری بہنیں وہ عدالت سے خلا لے کر آگے شادی کر چکی ہیں، ان سے گزارش ہے وہ الگ ہو جائیں، اور اگر ان کا پہلے شوہر کے ساتھ زندگی کو گزار سکتے ہیں تو جو ہے وہ گزاریں۔ تو پہلے شوہر نے اگر طلاق نہیں دی تو ان کا دوسرے شوہر کے ساتھ طلاق جو ہے وہ نکاح کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہے۔ آخر میں ایک اور بات، ایک مسئلہ سماعت فرما لیں، اگر عورت نے طلاق نہیں لی بلکہ خلا لی ہے، تو اس صورت میں اگر شوہر نے خلا جو ہے وہ دے کر اس کو آزاد کیا تھا، پیسے کچھ لیے خلا کیا تھا، تو اس صورت میں اب وہ بعد میں میاں بیوی آپس میں دوبارہ جو ہے وہ اکٹھے رہنا چاہتے ہیں، تو جب عورت خلا لے چکی ہے شوہر سے تو عدت گزارنے کے بعد جو ہے وہ نئے نکاح کے ساتھ بغیر حلالہ کے میاں بیوی آپس میں دوبارہ وہ میاں بیوی ہو سکتے ہیں نئے نکاح کے ساتھ، اس میں حلالہ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو اس وجہ سے میرے بھائیوں آپ حضرات سے گزارش ہے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور بہت زیادہ اہم مسئلہ ہے، آپ حضرات دوست احباب تک پہنچائیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کو سنیں اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خلاف ورزی کرتے ہیں وہ اس سے محفوظ ہو سکیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔